السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله العلم اما تصور فقط۔ اس عبارت کو لے کر کے اعتراض معترض یہ کرتا ہے کہ علم کو دو قسموں میں منحصر کرنا، تصور فقط اور تصور مع الحکم میں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ جناب والا ہم آپ کو کچھ صورتیں ایسی دکھاتے ہیں جو نہ تصور فقط ہے نہ تصور مع الحکم ہے۔ جب وہ صورتیں نہ تصور فقط ہے نہ تصور مع الحکم ہے، لہذا اب بعض صورتیں ایسے نکل کے آئیں جو نہ تصور فقط نہ تصور مع الحکم۔ تب علم کی جناب والا تین قسمیں کرنا چاہیے تھی، ایک قسم تصور فقط، دوسری قسم تصور مع الحکم، تیسری قسم جو نہ تصور فقط ہو نہ تصور مع الحکم۔ وہ معترض صورتیں دکھاتا ہے، اس وقت نکل کے آئیں گی کہ آپ نے کہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، کا نام ہے تصور فقط۔ تو علم کی پہلی قسم تصور فقط کو بنانا یہ اس بات کا وہم دلاتا ہے کہ جس کے اندر صرف و صرف تصور ہو، تصور کے علاوہ اس میں کسی بھی قید کا اعتبار نہ کیا گیا ہو، لہذا وہ تصورات جس کے اندر کسی نہ کسی قید کا اعتبار کیا گیا ہے، تو اب وہ تصورات جناب والا نہ تو تصور فقط ہوں گا، اس لیے کہ وہ تصور محض نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر قید کا اعتبار کر لیا گیا، اور تصور مع الحکم بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر حکم نہیں ہے۔ جیسے جناب والا ایک کا تصور، تو ایک کے تصور کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور واحد۔ تو اب یہ تصور واحد ہوا، یہ تصور محض نہیں ہوا، اس لیے کہ تصور فقط تو ہم مانا ہوا اس کا تصور محض، یعنی صرف اسے تصور ہو اور اس میں کسی بھی قید کا اعتبار نہ ہو، لہذا ایک کا تصور یہ تصور محض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے متعدد کا تصور ہو بغیر نسبت کے، جیسے کہ انسان اور کاتب کا تصور بغیر نسبت کے، یا جناب والا نسبت کے ساتھ ہو لیکن وہ نسبت کیا ہو؟ تقییدی ہو، جیسے کہ حیوان ناطق اور غلام زید، یا پھر جناب والا متعدد کا تصور ہو یا اور نسبت بھی ہو ان کے درمیان، اب وہ نسبت کیا ہو؟ تامہ ہو لیکن غیر خبریہ ہو، جیسے کہ صرف، یا جناب والا نسبت تو ہو لیکن وہ کیا ہو؟ خبریہ بھی ہو لیکن اس میں شک کیا گیا ہو۔ تو جناب والا دیکھو یہاں پر یہ جتنے بھی صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تمام کے تمام کا تصور ہیں، لیکن یہ تصور محض نہیں ہیں، لہذا جب تصور محض نہیں ہے تو پھر ان کو تصور فقط کہنا یہ بھی درست نہیں، اور جناب والا جو صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ان کا تصدیق نہ ہونا بھی ظاہر، کیونکہ ان کے اندر حکم نہیں۔ تو یہ وہ صورتیں نکل کے آئیں جو نہ تصور فقط ہیں نہ جناب والا تصور مع الحکم ہے، اس لیے معترض کا یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے کہ علم کو دو قسموں میں منحصر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو علامہ میر نے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ تصور فقط کا مطلب یہاں پر اس کا معنی لغوی نہیں ہے کہ محض تصور، بلکہ تصور فقط کا معنی ہے یہاں پر ایسا تصور جس کے ساتھ حکم نہ ہو، جس کے ساتھ حکم نہ ہو۔ تو جب تصور فقط سے مراد جناب والا ایسا تصور ہوگا جو حکم سے خالی ہو، تب ایسی صورت میں مذکورہ صورتوں کو لے کر کے اعتراض وارد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنی بھی صورتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ تمام کے تمام ایسے تصور کی تھیں جو کہ حکم سے خالی تھیں، لہذا وہ تمام صورتیں تصور فقط ہی میں داخل ہو گئیں، اس لیے اب حاصل کرنا درست ہو گیا۔ اقول میں کہتا ہوں ھذا التصور قد يكون تصورا واحدا، یہ تصور کبھی کبھی تصور واحد ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس عبارت کو لے کر اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ تصور فقط کا مطلب ہوا کہ محض تصور کے جس میں کسی اور چیز کا کسی اور قید کا اعتبار نہ کیا گیا، اس صرف وہاں پر تصور ہو۔ اب جب تصور فقط کا مطلب تصور محض ہوا تو اب معترض نے کہا کہ علم کو دو قسموں میں منحصر کرنا، تصور فقط تصور مع الحکم میں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صورتیں ایسے نکل کے آ رہی ہیں جو نہ تصور فقط ہیں نہ تصور مع الحکم ہیں۔ وہی صورتیں یہ ہیں کہ عادت تصور
میں کہتا ہوں یہ تصور قد یکون تصورا واحدہ، کبھی کبھی تصور واحد ہوگا جیسے کہ انسان کا تصور، وقد یکون متعددا، اور کبھی کبھی متعدد کا تصور ہوگا، بلا نسبت، بغیر نسبت کے، جیسا کہ انسان اور کاتب دونوں کا تصور، ومع نسبت ایدن، اور کبھی متعدد کا تصور ہوگا نسبت کے ساتھ، لیکن نسبت کیا ہوگی؟ اما تقییدیہ، یا تو تقییدیہ ہوگی، ایسا کہ حیوان ناطق میں، وہ غلام زید، اور غلام زید میں، کیونکہ حیوان ناطق میں نسبت کون سی؟ نسبت توصیفی، جس کو مرکب تقییدی کہا جاتا ہے۔ ایسے غلام زیدن میں جناب والا نسبت کون سی ہے؟ نسبت اضافی، جس کو مرکب تقییدی کہا جاتا ہے۔ وَإِمَّا تَامَّةٌ، یا پہ جناب والا متعدد کا تصور بھی ہوگا اور ان کے درمیان نسبت بھی ہوگی، اور وہ نسبت تامہ بھی ہوگی، لیکن غیر خبریہ ہوگی، جیسے کہ آپ کا قول ضرب، کیونکہ یہ انشاء کے قبیل سے ہے، اس لیے یہ خبر نہیں ہے۔ وَإِمَّا خبریتٌ، یا پھر جناب والا نسبت خبریہ ہوگی، یا شک فیہا، لیکن اس میں شک کیا گیا ہوگا۔ تو اب بتاؤ یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے بیان کی، فَإِنَّا كُلَّ ذَلِكَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ، یہ تمام کی تمام صورتیں تصورات کے قبیل سے ہیں۔ کیوں ہیں؟ لِخُلُوِّهَا عَنِ الْحُكْمِ، حکم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ تصور فقط سے مراد کون سا تصور ہے؟ جو حکم سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ تصور فقط جو اس کا معنی لغوی ہے، تصور محض یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تصور فقط کا معنی یہاں پر کون سا مراد ہے؟ کہ ایسا تصور جو حکم سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ تو اب اعتراض نہیں پڑے گا۔ وَأَمَّا أَجْزَاءُ الشَّرْطِيَّةِ فَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ أَيْضًا إِلَّا فَرْضًا فَإِدْرَاكُهَا لَيْسَ تَصْدِيقًا بِالْفِعْلِ بَلْ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ۔ یہاں سے جناب والا ایک اور سوال کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اجزاء شرطیہ کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آیا اجزاء شرطیہ یہ تصور فقط ہیں یا جناب والا تصور مال حکم ہیں؟ اس لیے کہ اجزاء شرطیہ کا جو دخول ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ قضیے پر ہوتا ہے، اور قضیہ جناب والا کیا ہے؟ تصدیق کے قبیل سے ہے۔ لیکن جب اجزاء شرطیہ کو قضیے پر داخل کیا جاتا ہے تو وہ اجزاء شرطیہ، وہ ادات شرطیہ کو جب داخل کیا جاتا ہے قضیے پر، تو اب وہ قضیہ جناب والا اس کو یعنی ادات شرط اس قضیے کو قضیہ ہونے سے خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا شمس و طالیۃ، یہ جناب والا کیا قضیہ ہے؟ قضیہ۔ لیکن اسی پر ہم نے ادات شرط کو داخل کر کے یوں کہا ان کانت الشمس طالیۃ، اگر سورج طلوع ہوگا۔ تو دیکھیے لفظ ان کو جیسے ہی ہم نے داخل کیا، جو ادات شرط سے ہے اس نے قضیے کو قضیہ ہونے سے نکال دیا، خارج کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اجزاء شرطیاں ہیں یعنی کہ قضیے کی صورت میں، لیکن جب ہم نے ان پر ادات شرط کو داخل کیا تو انہوں نے قضیہ ہونے سے نکال دیا، تو اب ہم ان شرطیہ کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کو ہم کائے سے شمار کریں؟ تصدیق سے شمار کریں یا تصور سے؟ کیونکہ ادات شرط داخل ہونے سے پہلے وہ قضیہ ہیں، لیکن جب ادات شرط کو داخل کیا ہم نے تو انہوں نے قضیہ ہونے سے نکال دیا، تو پھر اب ہم ان کو کیا مانیں؟ تو فرماتے ہیں جناب والا قضیہ شرطیہ میں جو اجزاء ہیں، جو شرطیہ کے اجزاء ہیں، ان اجزاء پر ہم دو قول کریں گے، ایک بالفعل کا قول کریں گے، ایک بالقوا کا قول کریں گے۔ بالقوا کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر صلاحیت ہونا، بالفعل کا مطلب ہوتا ہے فوراً وہ چیز پائی جاتی ہو۔ تو اجزاء شرطیہ جناب والا بالفعل کیا ہیں؟ بالفعل وہ تصور فقط ہیں، لیکن جناب والا بالقوہ وہ کیا ہیں؟ تصدیق ہیں۔ اس لیے کہ جس وقت ان پر ادات شرط داخل ہے اس وقت ان ادات شرط نے ان کو قضیہ ہونے سے خارج کر دیا، اس لیے بالفعل وہ کیا کہلائیں گے؟ تصور فقط کہلائیں گے۔ لیکن چونکہ اگر ہم ان ادات شرط کو ہٹا دیں تو ہٹتے ہی وہ کیا بن جائیں؟ قضیہ بن جائیں گے، تو ان کے اندر صلاحیت ہے قضیہ بننے کی، اس لیے وہ بالقوہ کیا کہلائیں گے؟ قضیہ کہلائیں گے، یعنی کہ تصور مال حکم کہلائیں گے۔ وَأَمَّا أَجْزَاءُ الشَّرْطِيَّةِ، اجزاء شرطیہ فَلَيْسَ فِيهَا حُكْمٌ أَيْضًا، تو اس میں بھی جناب والا حکم نہیں ہوتا ہے، الا فرضا، مگر یہ کہ فرض کرنا پڑتا ہے۔
فَإِدْرَاكُهَا لَيْسَ تَصْدِيقًا بِالْفِعْلِ، تو جناب والا اس کا ادراک یہ بالفعل تصدیق نہیں ہوگا، یعنی کہ بالفعل جناب والا وہ تصور ہی کہلائیں گے، بل بالقوۃ القریبہ منہ کما سیجی، تو اب وہ تصدیق جو ہوں گے وہ قوہ قریبہ کے طریقے پر ہوں گے، یعنی کہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر ہم ان سے ادات شرط کو ہٹا دیں تو اب وہ قضیہ ہو جائیں۔ تو اجزاء شرطیہ پر دو قول کی جائیں گے، ایک تو بالفعل کا اور ایک بالقوہ کا۔ بالفعل جناب والا وہ تصور فقط میں ہی داخل ہیں، اور بالقوہ جناب والا وہ تصدیق ہیں۔ وَأَمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ، فرماتے ہیں دوسری قسم تھی علم کے تصور مع الحکم، یعنی کہ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہو۔ فرماتے ہیں یہ ایسا تصور ہے کہ جہاں پر متعدد چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تصدیق محکوم علیہ محکوم بھی نسبت حکمیہ ان کے تصور کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، اور حکم ان چار چیزوں کے بغیر تصدیق حاصل نہیں ہوتی ہے، لہذا جب تصدیق چار چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر ان چار چیزوں کا ہونا ضروری ہوا۔ فرماتے ہیں ھذا تصور لا بد ان یکون متعددا، یہ تصور ضروری ہے کہ جناب والا کیا ہو، متعدد ہو۔ کیوں؟ اذ لا بد فیہ من تصور المحکوم علیہ، اس لیے کہ اس میں جناب والا محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بھی کا تصور نسبت حکمیہ کا تصور ضروری ہے، حتی یمکن اقتران الحکم بھی، یہاں تک کہ حکم اس کے ساتھ کیا ہو جائے، مقترن ہو جائے، حکم کا مقترن ہونا ممکن ہو جائے، کما سیاتی جیسے کہ ان قریب آئے گا۔ قولہ وَأَمَّا التصور، یہاں سے علامہ امیر ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ علم کی جو دو قسمیں بیان کی، تصور فقط اور تصور مع الحکم، تو جناب والا ہر ایک قسم دو قید پر کیا مشتمل ہے، ہر ایک قسم دو قید پر کیا مشتمل ہے۔ پہلی قید یہ ہے کہ علم کی جو پہلی قسم ہے تصور فقط، تو اس میں دو امر، ایک تو اس کا تصور ہونا ہے، اور دوسرا امر فقط، فقط سے مراد کیا، مقید بعدم الحکم، یعنی کہ لا حکم۔ تو علم کی پہلی قسم میں دو امر کیا، ایک تصور اور دوسرا لا حکم، اور دوسری قسم کا تصور مع الحکم، تو یہ بھی دو امروں پر مشتمل، ایک تصور اور جناب والا دوسرا حکم۔ جب علم کی دونوں قسمیں دو دو امروں پر مشتمل ہوئی تو کتنے امر ہوئے، یہاں پر چار امر ہوئے۔ تو اب معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے جناب والا کہ مصنف نے یہاں پر ایک ایسے امر کی تعریف کر دی جو امر دونوں میں کیا شریک ہے، یعنی تصور کی تعریف کر دی اور جناب والا حکم کی تعریف کر دی، اسناد و امر الی امر کہہ کر، تو جناب والا یہاں پر تین امروں کی کیا ہوئی، تعریف ہو گئی، لیکن چوتھا جو امر ہے لا حکم، اس کی تعریف نہیں کی۔ معترض کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر جناب والا تعریف کرنا تھی تو چاروں امروں کی کرتے، یا نہ کرنا تھی چاروں میں سے کسی کی نہ کرتے، یہ کیا جناب والا بعض کی کر دی اور بعض کی نہ کر دی۔ اسی کا جواب علامہ امیر نے اس میں یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو تین امر کی تعریف کی گئی اور چوتھے امر کو چھوڑ دیا گیا، وہ چوتھا امر کیا ہے، لا حکم، وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جناب والا جواب یہ ہے کہ جب حکم کی تعریف کر دی تو عدم حکم اسی حکم کی کیا ہے، ضد ہے۔ جب حکم کو جان لیا گیا تو حکم کو جاننے کی وجہ سے تعرف الاشیاء باضدادها کے تحت اس قاعدے کے پیش نظر جناب والا اس کی ضد جو عدم حکم ہے اس کو بھی جان لیا جائے گا۔ اس لیے مصنف، اس لیے جناب والا شارح نے چوتھی جز کی تعریف نہیں کی۔ فرماتے ہیں القسم الاول مشتمل علی شیئین، کہ پہلی والی قسم یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، احدہما ان میں سے ایک کیا، تصور، والثانی کونہ بلا حکم، اس تصور کا بغیر حکم کا ہونا، یہ دوسری چیز ہوئی۔
والقسم الثانی دوسری قسم بھی مشتمل ایدن یہ بھی مشتمل علی شیئین دو چیزوں پر التصور ایک چیز کا تصور وکونہ مع الحکم اور دوسری چیز اس کی کیا ہے اس کا حکم کے ساتھ ہونا فاحتیج الی بیان التصور الذی تو ضرورت پڑی اس بیان اس تصور کو بیان کرنے کی جو تصور مشترک ہے بین القسمین دونوں قسموں کے درمیان الی بیان الحکم اور جناب والا حکم کو بیان کرنے کی کیوں فإن عدم الحکم اس لیے کہ عدم حکم یعرف بالمقایسۃ الیہ جناب والا حکم پر قیاس کرتے ہوئے جان لیا جائے گا اس لیے کہ عدم حکم یہ حکم کی کیا ضد ہے اور قاعدہ ہے کہ ضد اشیاء کی اشیاء کو ان کی ضدوں سے جان لیا جاتا ہے وحینئذ تو جب اس کی ضد سے جان لیا جائے گا تو اس وقت یتضح القسمان بجزئہما معا دونوں قسمیں اپنے دونوں جزوں کے ساتھ کیا ہو جائیں گی واضح ہو جائیں گی اس لیے شارح نے یہاں پر چوتھے جز کی تعریف نہیں کی کیونکہ چوتھا جز ضد ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود تیسرے جز کی تعریف کی وجہ سے جان لیا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ